حقیقی جمہوریت، بہترین طرزی حکمرانی، وسائل کی منصفانہ تقسیم، میرٹ کی بالادستی، RTI کے سہارے۔ کس سڑک کا ٹھیکہ کس کو دیا گیا؟ کالجز میں داخلے کا میرٹ کس بنیاد پر بنایا گیا؟ سرکاری نوکری کون کس بنیاد پر سلیکٹ ہو گیا؟ کس پروجیکٹ کو کتنا سرکاری فنڈ جاری ہوا؟ سوال کریں گے ہم، میں اور آپ۔ ہم کہتے ہیں ملک ٹھیک نہیں ہو سکتا، اندھیرا ہے۔ اندھیرا نہیں ہے، ہم نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ RTI کے تحت ہم سوال کریں گے، سرکار جواب دے گی۔ لیکن یہ RTI ہے کیا اور ان چیزوں میں ہماری مدد کیسے کر سکتی ہے؟ 1948 میں اقوام متحدہ کے ایک قرارداد میں معلومات تک رسائی کو ایک بنیادی انسانی حق کے طور پر تسلیم کیا گیا، جس کے بعد آج 120 سے زائد ممالک میں یہ قانون نافذ العمل ہے۔ The opportunity to speak with you about the right to information in Mexico. پاکستان میں 2010 میں 18ویں آئینی ترمیم کے بعد اس قانون کو آئین میں بطور بنیادی حق شامل کیا گیا، جو کہ آرٹیکل 19A کی شکل میں موجود ہے، جس کے تحت ہر شہری کو عوامی نوعیت کے معلومات حاصل کرنے کا حق حاصل ہے۔ پاکستان میں خیبر پختونخوا سب سے پہلا صوبہ تھا جس نے 2013 میں اس ایکٹ پر قانون سازی کی اور اس کو صوبے میں صحیح معنوں میں نافذ کرنے کے لیے ایک طریقہ کار وضع کیا۔ جس کا مقصد سرکاری اداروں میں موجود عوامی نوعیت کے معلومات تک شہریوں کی رسائی کو یقینی بنانا تھا۔ اس قانون نے ایک عام شہری کو با اختیار بنایا کہ وہ خیبر پختونخوا کے کسی بھی سرکاری ادارے سے اس کی کارکردگی اور فنڈز وغیرہ کے بارے میں معلومات حاصل کر سکے۔ لیکن یہ معلومات حاصل کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ شہری ایک سادہ کاغذ پر مطلوبہ معلومات کی درخواست لکھ کر ادارے کے پبلک انفارمیشن آفیسر کے پاس جمع کروا سکتے ہیں۔ خیبر پختونخوا انفارمیشن کمیشن اس قانون سے متعلق شہریوں کی آگاہی کے لیے مختلف پلیٹ فارمز استعمال کر رہا ہے۔ یونیورسٹیز اور کالجز میں طلباء کے لیے اویئرنیس سیشنز کے ساتھ ساتھ عوام کی آگاہی کے لیے پبلک پلیسز میں RTI سے متعلق پروگرامز منعقد کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کمیشن ٹیلی ویژن اور ریڈیو پر RTI سے متعلق ٹاک شوز کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر آگاہی ویڈیوز چلا رہا ہے۔ ایز اے اسٹوڈنٹ مجھے یہ پتہ چلا کہ اگر فیوچر میں میری کوئی اسکالرشپ میں یا جاب میں کوئی ایشو آ سکتا ہے تو پھر میں کس طریقے سے وہ انفارمیشن یوز کر سکتی ہوں RTI کے تحت۔ اداروں کی جانب سے معلومات کی فراہمی کو بروقت اور آسان بنانے کے لیے خیبر پختونخوا انفارمیشن کمیشن اداروں کے پبلک انفارمیشن آفیسرز کو RTI ایکٹ پر ٹریننگز بھی دیتا رہتا ہے۔ ایک ریکویسٹ آئی کہ آپ لوگوں نے جو سمری سیکریٹریٹ بھیجی ہے، جہاں پہ آپ لوگوں نے میرے ٹرانسفر پروپوز کیا ہے، مجھے وہ سمری دے دیں۔ اب وہ سمری کیا تھا؟ وہ دیٹ واز ڈاکومنٹڈ انفارمیشن۔ جب وہ فائل گئی تو وہاں پہ اس کے اوپر اسپیک لکھا تھا۔ مجھے بلایا گیا تو ڈائریکٹر صاحب غصے ہو گئے، وہ تیش میں آ گئے اور انہوں نے اس اپلیکیشن کو میرے سامنے پھینک دیا۔ نہیں دیتا، جو کر سکتی ہے کر لے۔ اب RTI ایکٹ تو یہ کہتا ہے کہ آپ کو دینا پڑے گا۔ اب کیم بیک ٹو مائی آفس اور اللہ جنت نصیب کرے میرے ایڈیشنل ڈائریکٹر، ایکس ایڈیشنل ڈائریکٹر، میں ان کے پاس گیا۔ میں نے کہا سر ڈائریکٹر صاحب تو غصے ہو گئے لیکن یہ انفارمیشن تو ہمیں دینی پڑیں گی۔ اس نے کہا ریلیکس، ایکٹ کی کاپی ان کو دے دی۔ وہ چلے گئے اور انہوں نے ان سے بات کی، ان کو کنونس کیا اور اس نے فوراً ڈپٹی ڈائریکٹر کو لکھ دیا کہ یہ انفارمیشن دے دو۔ اگر کوئی ادارہ یا PIO 10 سے 20 دنوں کے اندر شہری کو مطلوبہ معلومات فراہم نہیں کرتا تو شہری کمیشن میں شکایت جمع کروا سکتے ہیں۔ 10 سے 20 دن کا ایک وقت ہوتا ہے، اس میں انفارمیشن نہ ملے تو پھر وہ کمپلین کرتے ہیں ہمارے کمیشن سے۔
शिकायत कमीशन के कंप्लेंट फॉर्म या सादा कागज़ पर लिख कर बाय हैंड, बजरिया डाक खाना या बजरिया ईमेल भेजा जा सकता है। इसके अलावा पढ़े लिखे शहरी कमीशन की वेबसाइट पर ऑनलाइन भी शिकायत जमा करवा सकते हैं। बतौर सहाफ़ी इस कानून ने मुझे बहुत मदद दी। जब मैंने अपनी सहाफ़त को शुरू किया तो इब्तिदा में जो सरकारी दस्तावेज़ात थी उनके हसूल के लिए मैंने राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट का ही इस्तेमाल किया है। बेशतर दस्तावेज़ात जो कि हुकूमती अहदेदार कभी भी आपको नहीं देते, ब्यूरोक्रेसी उन्हें छुपा के रखती है, ये वो कानून है जो कि आपको उन दस्तावेज़ात तक रसाई देता है। और मैंने ख़ुद बहुत सी बड़ी बड़ी स्टोरीज़ हुकूमत के हक़ में हो या उनके ख़िलाफ़ हो, कहीं पर कोई चोरी हो, कहीं पर कोई डाका डल गया हो या कहीं पर कोई करप्शन हो, इसके साथ साथ जितनी भी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, जितने भी फंड्स इस्तेमाल होते हैं, उन तमाम का डेटा मैंने सिर्फ एक सफ़ेद कागज़ पे दरख्वास्त लिख के हासिल किया है। अगर ये कमीशन मुकम्मल हो जाए और जो कमीशन की ज़रूरियात हैं सूबाई हुकूमत वो पूरी कर दे तो सूबे के अंदर जो करप्शन होती है, चाहे वो एक पटवारी या एक सेक्रेटरी के लेवल तक क्यों ना हो, हर जगह पे करप्शन का रास्ता रोका जा सकता है। क्योंकि ट्रांसपेरेंसी तभी आती है जब मकामी लोग, आवाम जो है वो अपने इन सरकारी मुलाजमीन को जवाबदेह बनाएं। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि कमीशन फ़ाल हो, कमीशन के हाथ मजबूत किए जाएँ, उन्हें फ़ंड्स दिए जाएँ, उनके पास जो अफरादी कुव्वत है वो बढ़ाई जाए और उसके बाद फिर उसकी फुल फ्लेज अवेयरनेस हो और आवाम इस कानून का इस्तेमाल करें। शहरियों की जानिब से इदारों को मालूमात के हुसूल के लिए 28,479 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं, जिन पर इदारों ने कार्रवाई करके 15,998 दरख्वास्तों पर मालूमात फराहम की, जबकि मालूमात की अदम फराहमी पर आज तक 11,558 शहरियों ने कमीशन में शिकायत जमा करवाई, जिस पर कमीशन ने कार्रवाई करके 10,112 शहरियों को इदारों से मालूमात दिलवाई। शहरियों की मजीद रहनुमाई के लिए तफसीलात खैबर पख्तूनख्वा इंफॉर्मेशन कमीशन की वेबसाइट पर मौजूद हैं।